تمہاری من پسند چیز تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ 4 نشانیاں ظاہر کرتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ ہر انسان جب اپنی خواہشوں اور خواہشوں سے جڑ کر اپنے رب کو بڑی امید سے پکارتا ہے اور اپنے دل کا ہر درد، ہر خواہش اللہ کے سامنے بڑی مان سے بیان کرتا ہے، تو اکثر اس کا دل بہت کنفیوز ہو جاتا ہے، بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ جس چیز کا خیال اسے بار بار ستا رہا ہے، کیا اللہ اسے کریں گے یا نہیں؟ کہ جب اللہ تمہیں تمہاری من پسند چیز دینا چاہتا ہے تو یہ 4 خاص اشارے تمہیں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی بھی ناممکن نظر آ رہی ہو، لیکن ایک بات ذہن میں ڈال لو، معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے خاص عمل اللہ سے کن کہوا ہی لیتے ہیں، اور پہلا عمل اللہ پر توکل ہے۔ یاد کرو، توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، 2 دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتے ہیں، جو شدید طوفانوں میں کشتی نوح پر پار لگوا دیتا ہے۔ جب تم اللہ پر توکل کرتے ہو تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں، جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس طرح نہ کرو کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر اور اگر تو نہ چاہے تو مجھے رحم کر۔ اللہ سے دعا کرو کیونکہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے، اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ جس منچاہے چیز کا خیال تمہیں بار بار آ رہا ہے، کیا وہ تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دینا چاہتا ہے؟ تو پہلے یہ ایک بات ضرور جان لو کہ ہر صورت حال کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ اس کے مطابق کرو تو تمہیں سچائی اور اچھائی کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، اور جو مصیبتوں سے تمہیں باہر نکالنا سکتا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ لوگوں کے بے رویے اور دھوکے کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ زندگی تو رب کی علامت ہے، تمہاری محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا مالک ہے۔ اور سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو، اگر وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لے اور اللہ سے دعا بھی کرو تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تمہاری دعا کی قبولیت ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ تمہاری دعا تمہیں بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ ہے یہ کہ جب تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کھاؤ سوائے اللہ کے، اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہارو، چاہے راستہ کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، تم اپنا سفر جاری رکھو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھ لو۔ خوبصورت معجزے بھی تمہارا مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں فرما رہے ہیں، یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کریں گے، اور اگر تمہارے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسے پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک اللہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یاد رکھو، تمہاری قسمت کا لکھا ہوا چل کر آتا ہے، اور اگر وہ نہ آئے تو تمہیں وہاں بلا لیا جاتا ہے جہاں سے تم سوچنا ختم کر دیتے ہو۔ وہیں سے اللہ کی تدبیری کام کرنا شروع کر دیتی ہے، اور جو چیز تمہیں گمان میں بھی نہیں ہوتی وہ تمہاری قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، قسم ہے آسمان کی اور رات کے نمودار ہونے کی، کوئی جان ایسی نہیں جس پر وہ مہربان نہ ہو۔ جانتے ہو اللہ اچھے کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا ہے۔ اچھے کے امتحان زیادہ ضرور ہوتے ہیں، جس کے امتحان زیادہ ہوں گے ان کے درجے بھی بڑے بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے تیار ہو جا تو میں تیرا سینہ بھی نعمت سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی دور کر دوں گا اور تیری دعا کو قبول فرما لوں گا۔ جانتے ہو اللہ کن لوگوں پر معجزے کی راہ دکھاتا ہے، ان کے کیا اشارے ہیں؟ یاد رکھو، جس طرح دل کے
خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی متوجہ ہو کر تمہیں اس سے قریب کرنے کی تمہاری باتوں کو اپنی غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطا کا دروازہ۔ تو اگر آج تمہاری پسندیدہ چیز کی طرف تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہیں خود اس مقبول ساتھ میں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے۔ وہ اعلیٰ ظرف اور مہربان رب بہت جلد تمہاری مشکلوں سے ہی ان کا حل نکال کر ناممکن کو ممکن میں بدلنے والا ہے۔ اور جانتے ہو کہ تمہاری پسندیدہ چیز ملنے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ جب تم زمینوں اور آسمانوں کے خالق کے آگے بے بس ہو کر ندامت کے آنسو بہاتے ہو تو وہ مہربان تمہارے بند لبوں کی اور گرتا ہے، آنسو کی بولی پر قربان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی کرم سے تمہارے لیے معاوضے کے ایسے ایسے دروازے کھولتا ہے جو تمہیں خواہشوں کا ذہان اور حیرتوں کا سارا سامان تمہارے قدموں میں ڈھیر کر کے سبند باندھتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری بار بار مانگی ہوئی دعا قبول نہیں فرما رہا تو یاد رکھنا کہ اللہ اپنی عطا میں فیورٹ نام نہیں رکھتا۔ فلاں کو دینا ہے اور فلاں کو نہیں، وہ تو بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس کی خاطر صبر کر لیتا ہے، اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی وہ اپنے رب سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ غیب سے اسے ایسے عطا کرتا ہے جیسے انہوں نے کبھی ایسا گمان بھی نہیں کیا ہو۔ بے شک جب وہ رحمان عطا کرتا ہے تو بڑی سے بڑی کمال کرتا ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہاری من پسند چیز ملوانے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ جان لو کہ تمہاری سوچ کی تمہاری اصل ہستی ہے، کیونکہ جب تم ناممکن واسطے سے ہمت ہار کر مایوس ہونے لگتے ہو تو شیطان تمہاری سوچ پر غلاف پکڑ کر اسے مہربان رب سے نا امیدی کروانے لگتا ہے تاکہ تم تاریکی میں بھٹک جاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، کہو کہ میں انسان کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی، اس برے وسوسے ڈالنے والوں کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں مسلسل شکایت سمجھ رہے ہو، وہی تمہاری ضد بن جائے، کیونکہ جب تم مسلسل ناممکن اور ہار کے سامنے ڈٹے رہتے ہو تو بن آخر جیت تمہارے سامنے سرے عام ہو جاتی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی میں معاوضے کی تلاش میں ہو تو یہ دو باتیں ذہن میں ڈال لو۔ یاد رکھو، خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں۔ جس طرف تم نگاہ ڈالو اس کی قدرت کے کرشمے غیر معمولی واقعات کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور وہی مہربان تمہارے مطلب کی چیزوں کے لیے ہر وہ سامان تمہیں بن مانگے پہنچا رہا ہے جو تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو تمہیں یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کچھ مانگو اور وہ تمہیں عطا نہ کرے؟ جان لو، جب تم ناممکنات مانگتے ہو تو وہ رحمان تمہیں ممکن وسیلے سے بھی عطا کرتا ہے۔ یاد رکھو، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، ہر چیز، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ پورا نہیں کر سکتے۔ تو یہ تھی کچھ قرآن حدیث کی باتیں۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجیے گا، اور ہم نے کچھ غلط بولا تو کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔